بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کے 5 تیز ترین وظیفے، اگر کوئی شخص ان 5 وظیفوں کو مخصوص 5 وقتوں میں کر لیتا ہے تو اس کو دنیا اور آخرت کا ہر خزانہ مل سکتا ہے اور وہ بہت ہی جلد دنیا کے اندر امیر ہو سکتا ہے۔ وہ ان 5 وقتوں میں جو بھی دعا مانگے گا، جو بھی دولت مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کو فوری قبول کر کے عطا کر دیں گے۔ 5 وقت کبھی نہ چھوڑیے گا۔ اگر تم ان 5 اوقات میں جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو گے، آپ کی دعا رد نہیں ہوگی۔ وہ 5 وقت کون سے ہیں؟ پہلا وقت رات کو جب آپ کی اچانک آنکھ کھلے تو اگر آپ امیر ہونا چاہتے ہیں تو یہ دعا کریں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ جو بندہ یہ دعا ان کلمات کے ساتھ کرتا ہے اس کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، اسی وقت قبول ہوتی ہے۔ دوسرا وقت جب اذان ہو رہی ہو تو اس اذان کے دوران خاموشی سے اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا کرو گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فوری طور پر آپ کی دعا قبول کریں گے، انشاءاللہ آپ کی دعا رد نہیں ہوگی۔ تیسرا وقت جب بارش ہو رہی ہو، اس وقت میں بندہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے بلکہ آپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ چوتھا وقت اذان کے بعد اور جماعت ہونے سے پہلے جو درمیان والا وقت ہوتا ہے، اس میں جو بھی دعا کی جائے وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ پانچواں وقت جمعہ کے دن عصر سے لے کر شام تک، اس کے دوران جو بھی بندہ دعا کرتا ہے اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ آج میں آپ کو جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، اس وظیفے کو کرنے کے بعد میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ اپنی پوری زندگی کے اندر کبھی یہ شکوہ نہیں کریں گے کہ میرا رزق زیادہ نہیں ہو رہا، میرے گھر کی پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی، میری دعا قبول نہیں ہو رہی، مجھے اولاد نہیں مل رہی، میرا رشتہ نہیں ہو رہا، میرے گھر سے جنات کا اثر نہیں ختم ہو رہا۔ حتیٰ کہ آپ کی زندگی کے اندر جتنے بھی مسائل ہوں گے تو انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کا ہر مسئلہ حل کر دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی دل کی ہر خواہش پوری کر دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو خالی ہاتھ نہیں موڑیں گے۔ آپ نے اس وظیفے کو یقین کے ساتھ کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہوئے کرنا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو یہ وظیفہ حدیث کے مطابق بتاؤں۔ حضرت بریدہ اسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک دن مسجد میں داخل ہوا تو ایک شخص مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا اور یہ دعا کر رہا تھا: اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جب اس نے ان الفاظ کے ساتھ دعا کی تو اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے: اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس شخص نے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی ہے۔ اور جو شخص اسم اعظم کے ساتھ دعا کرتا ہے اور سوال کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعا قبول فرماتے ہیں، رد نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس دعا کو، اس اسم اعظم کو لازم پکڑ لو اور یہ اپنی زندگی کا معمول بنا لو کہ ہم نے جب بھی دعا کرنی ہے اس دعا کے ساتھ کرنی ہے، اس اسم اعظم کے ساتھ کرنی ہے۔ انشاءاللہ ہماری دعائیں قبول ہوں گی، ہماری دعائیں ضائع نہیں ہوں گی۔ زندگی کے کٹھن حالات میں اگر یہ 3 کلمات تمہیں نہ بھولے تو تمہارا رب بھی تمہیں نہیں بھولے گا۔ میں آپ کو حدیث کے مطابق یہ وظیفہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں، لہٰذا آپ اگر اس وظیفے کو مکمل سنیں گے تو آپ کو بہت بڑا فائدہ ہونے والا ہے۔ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں: اگر تم اپنے رب کو نہیں بھولو گے تو تمہارا رب بھی تمہیں نہیں بھولے گا۔ وہ 3 کلمے کون سے ہیں؟ ان میں سے ایک کلمہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل ہے۔ دوسرا کلمہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اور تیسرا کلمہ استغفر اللہ ہے، استغفر اللہ ہے۔ یہ چھوٹا سا کلمہ ہے، جو بندہ اس کلمے کا مسلسل ورد کرتا ہے اللہ تعالیٰ سختیوں سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں اور ہر مشکل کو آسانی میں بدل دیتے ہیں اور وہاں سے رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں
کہ کراچی کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص جب قاری صہیب صاحب کو ملا اور مل کر کہنے لگا مولانا صاحب یہ میری گاڑی استغفار کی ہے۔ قاری صاحب نے کہا میں کچھ سمجھا نہیں آپ کی بات کو۔ وہ کہنے لگا میرے پاس 25,000 تھے، میں نے سوچا کہ اس کا کوئی کاروبار کر لیتا ہوں، میں نے کسی اور آدمی کو وہ پیسے دیے تو وہ میرے پیسے لے کر بھاگ گیا۔ تو میں نے آپ کا بیان سنا ہوا تھا کہ جو بندہ استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تمام پریشانیوں کو ختم کر دیتے ہیں، اس لیے میں اس کے بعد ایک مسجد میں وضو کر کے جا کے بیٹھ گیا اور وہاں پر 1000 دفعہ استغفر اللہ کی تسبیح کی۔ اتنی دیر تک ایک آدمی میرے پاس مسجد میں آیا اور مجھے کہنے لگا تم اتنی دیر کہاں تھے؟ میں تمہیں ہی ڈھونڈ رہا تھا، یہ باہر گاڑی کھڑی ہے اور یہ لے اس کی چابی، اس کے پیسے مجھے بعد میں تھوڑے تھوڑے کر کے دیتے رہنا۔ وہ بندہ کہتا ہے قاری صاحب 6 ماہ ہو گئے ہیں، آج تک میرے ڈھونڈنے کے باوجود بھی وہ بندہ مجھے نہ مل سکا۔ استغفار کی اتنی برکت ہوئی اور رحمت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے غیبی میری مدد فرمائی۔ سبحان اللہ، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس واقعے کو ذہن میں رکھتے ہوئے حدیث کے مطابق زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔